اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظہ اللہ کی تفسیر تسنیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ مبارک الحمد کی 5ویں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان خدا کی عبادت کے ذریعے بلند مقام اور ولایت کے عروج تک پہنچ سکتا ہے، اور ساتھ ہی ہوائے نفس کی اطاعت اور عبادت کے ذریعے ضلالت کی انتہا تک سقوط کر سکتا ہے، اور ہوائے نفس اس کو حقارت کی آخری منزل تک گرا سکتی ہے، اور انسان ان دونوں دشمنوں یعنی اپنے ہوائے نفس اور بیرونی شیطان کو شکست دے کر وادی توحید میں وارد ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم حقیقی موحدین کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے اور ان کی مدح اور ستائش کرتے ہوئے یوں بیان فرما رہا ہے۔ سورہ نور کی 55ویں آیت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا۔ سچے اور حقیقی موحد اگر ان کو قدرت اور طاقت مل بھی جائے تب بھی وہ خدا ہی کی عبادت کرتے اور خدا کے لیے کسی قسم کا شریک قائل نہیں ہوتے۔ اور اس آیت میں بیان شدہ یہ اوصاف صرف انبیاء اور ائمہ علیہ السلام سے مخصوص نہیں، اگرچہ وہ اس کے حقیقی مصداق ہے، اس کے اتم اور اکمل مصداق ہے، لیکن انسان مومن بھی اپنی وسعت اور ظرف کے اعتبار سے ایک حد تک ان مقامات کو پا سکتا ہے۔ ان مقامات کو پانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ خداوند متعال خود بیان فرما رہا ہے کہ خداوند متعال نے ایک جہت سے عبادت اور رہبت کو یعنی خدا سے ڈرنے کو اپنے اندر منحصر کر رکھا ہے۔ ایک طرح سے بیان فرمایا کہ ایاک نعبد، یعنی تمام تر عبادت صرف خدا کے لیے ہے، خدا کے اندر عبادت منحصر ہے۔ تو دوسری جہت سے بیان فرمایا ایایا فرحبون، صرف اور صرف خدا سے ہی ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ایک طرف سے ہی بیان فرمایا تو دوسری طرف سے توحید عبادی کے دشمنوں کو بھی خداوند متعال نے ذکر کر رکھا ہے، اور پھر ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے راہ علاج بھی بتلا رہا ہے، اور تیسری طرف سے ہم سب کو مکلف کر رہا ہے کہ ہم سب اس راہ علاج پر عمل کریں، اور چوتھی طرف سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس تکلیف پر عمل کرنا سب کے لیے بغیر کسی عسر اور حرج کے سب اس پر عمل کر سکتے، بآسانی عمل کر سکتے، لہٰذا ہر ایک اعلیٰ کمال پر فائز ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے کاموں میں سے کسی بھی کام میں مستقل نہیں ہے، اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہے کہ ٹھیک ہے کہ میں اپنے کسی بھی کام میں مستقل نہیں، ہر کام میں خدا کا محتاج ہوں، لیکن عبادت وہ واحد چیز ہے جس میں عبادت میں تو بس خدا کا محتاج نہیں ہوں، عبادت کم از کم میں اپنے ہی توانائی اور اپنی طاقت سے کر سکتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان ہر کام میں حتیٰ خدا کی عبادت میں بھی خود خدا کا محتاج ہے۔ انسان کا خدا کا محتاج ہونا اور غیر خدا کا محتاج نہ ہونا اس کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اگر ہم انسان کو عبادت میں ہی صحیح مستقل تصور کر بیٹھے تو گویا ہم دو مستقل ہستیوں کے قائل ہو گئے، اور یہ شرک کا باعث بن جائے گا۔ لہٰذا ہم خدا کی عبادت کرنے میں بھی
خود خدا کی دی ہوئی توفیق کے محتاج ہے. اور اسی وجہ سے ایاک نعبدو کے جملے کے بعد جہاں پر ہم خداوند متعال کی خدمت میں یہ عرض کر لے کہ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کر لے, اس کے فوراً ہی اگلے ہی جملے میں ہم خداوند متعال سے عرض کرتے ایاک نستعین, خدایا ہم اب تیری عبادت میں بھی تجھ ہی سے مدد مانگ رہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو حضرت آیت اللہ علیہ جوادی عملی بیان فرماتے وہ یہ کہ انسان خدا کا عبد ہے اور خدا انسان کا معبود, اور انسان خدا کا مملوک ہے, خدا تمام تر انسانوں کا مالک. اور یہ جو ہمارا اور خدا کے درمیان عبودیت اور مالکیت کا رابطہ ہے, یہ عرفی عبودیت اور مالکیت کے رابطے سے مختلف ہے دو جہتوں سے. پہلی جہت یہ کہ ہمارا خدا کے درمیان جو رابطہ ہے عبودیت کا اور مالکیت کا, یہ حقیقی رابطہ ہے, نہ کہ اعتباری رابطہ ہو, نہ کہ کسی کانٹریکٹ کے بیس پر ہم خدا کے عبد بنے ہو, ہم خدا کے مملوک بنو, نہیں, بلکہ ہم حقیقتاً خدا کے عبد ہے, حقیقتاً خدا کے مملوک ہے, اور خدا حقیقتاً ہمارا معبود ہے, ہمارا مالک ہے. یہ پہلا فرق. دوسرا فرق ہے کہ ہمارا خدا کے درمیان عبودیت اور مالکیت کے رابطہ ایسا ہے کہ لامحدود رابطہ ہے, نہ کہ محدود رابطہ. یعنی ہم جو کہ خدا کے عبد اور موالی ہے, مکمل طور پر 100% خدا کے عبد ہے, ہر چیز میں, اپنے وجود میں بھی, اپنی صفات میں بھی, اپنے افعال میں بھی, اپنے کاموں میں بھی, اپنے اموال میں بھی, ہر چیز میں ہم خدا کے عبد ہے, ہم خدا کے مملوک ہے, اور خدا ہماری ہر چیز کا مالک اور معبود ہے. اور جب ایسا ہے تو در حقیقت جب یہ تمام تر چیزیں خدا کی عطا کردہ چیزیں ہیں, تو حق تو یہ ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو خدا ہی کے راہ میں استعمال کریں, اور خدا کی مالکیت میں نہ تو خدا کا کوئی شریک ہے, اور نہیں ایسا ہے کہ خدا بعض کاموں میں خدا ان کاموں کا انجام دے, ان کاموں کا مالک ہو, اور بعض چیزوں کا خدا مالک نہ ہو. نہیں, خدا مکمل مالکیت رکھتا ہے, خدا مکمل معبود ہے. حتیٰ انسان اپنے خیالات اور صفات میں بھی, اپنی سوچوں میں بھی خدا کا عبد ہے, خدا کا مملوک ہے. لہٰذا وہ موحد جو خدا سبحان کو اپنا حقیقی مالک اور اپنا حقیقی مطلق رب مانے, اور پھر اپنی زندگی کی تمام تر اعمال اور کردار میں اپنی زندگی کے موت اور حیات کو اس سے مانے, وہ شخص اس بلند فکری مقام پر پہنچ چکا ہے, اس بلند اعتقادی مقام پر پہنچ چکا ہے کہ خداوند متعال کی خدمت میں عرض کریں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وانا اول المسلمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ایسا موحد کہ جو موتو قبل ان تموتو کا مصداق بن چکا ہے, یعنی قبل از کے کہ انسان کو موت آئے وہ خود موت کے لیے آمادہ ہے, وہ جو اپنی طبیعی موت سے پہلے اختیاری طور پر موت کو اپنا گلا لگائے, تو وہ شخص در حقیقت اس آیت کا مصداق بنے گا. سورہ مریم کی 693 نمبر کی آیت کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن شیئا. تمام تر زمین اور آسمان کو خداوند متعال نے, یہ خداوند متعال ہے, تمام تر زمین اور آسمان کا پلٹنا خداوند متعال کی طرف ہے, اور تمام تر زمین و آسمان عبد ہے خداوند متعال کے. اور اس شہود کے نتیجے میں اپنے کسی بھی کام میں وہ شخص غیر خدا پر اعتماد نہیں کرے گا, نہ خود پر اعتماد کرے گا اور نہ ہی دوسروں پر, کیونکہ جب خدا کی مطلق اور لامحدود ربوبیت اور ما سوی اللہ کی مطلق اور لامحدود عبودیت کا مشاہدہ کر چکا, لہذا ایسا شخص اس کے لیے کوئی بھی راہ سوائے خداوند متعال کی مطلق عبودیت کے راہ کے باقی نہ رہے گا, اور وہ خدا کی دی ہوئی توفیق کے ذریعے عبادت الہی میں مشغول ہو جائے گا, اور جتنا خدا کی حمد کرتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس پر خدا کی حمد کرنا لازم اور ضروری ہوتا جائے گا. اور وہ خدا کی حمد کرنے میں خدا کی دی ہوئی توفیقات کا محتاج ہے, اور وہ خدا کی عبادت میں مشغول ہوگا, وہ عبادت جس کی توفیق بھی اسے
خداوند متعال نے عطا کی ہے۔ علامہ طباطبائی اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ خدا وہ قرض دینے والا ہے کہ جس کا قرض کبھی ادا نہیں ہوگا۔ واللہ سبحانہ غریم لا یقضی دینہ۔ لہٰذا اب اگر انسان کسی موقع پر کسی اسٹیج پر پہنچنے کے بعد یہ سوچنے لگے کہ اب تو میں نے ایسا کام کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے اب میں خداوند متعال کے تفضل کا حقدار بن گیا ہوں، یہ میرا حق ہے ابھی کہ خداوند متعال مجھ پر عطا کرے، مجھ پر تفضل کرے، مجھ پر اپنے فضل و کرم سے کام لے۔ علم کلام میں اس حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ کیا جو خداوند متعال ہمیں انعامات اور جزا ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے یا ہمیں عطا کرے گا، کیا ہمارے استحقاق کے برابر خداوند متعال ہمیں عطا کرے گا یا ہمارے حق سے بھی بالا تر، جو ہمارا حق بن رہا ہے اس سے بھی بالا تر ہمیں عطا کرے گا؟ اس کا صحیح جواب بیان فرما رہے اللہ مرحوم علامہ اور آیت اللہ جواد عملی کہ نہیں، ہم تو کسی قسم کا حق رکھتے ہی نہیں تھے کہ ہم اب اس کا تقاضا کرے کہ خداوند متعال ہم تو یہ حق رکھتے تھے، اب اس کے مطابق ہمیں عطا کر۔ نہیں، ہم مکمل طور پر شروع سے ہی جتنے بھی کام کر رہے، جتنے بھی نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق مل بھی رہی ہے، خود یہ توفیق ملنا بھی یہ خدا کی عطا کردہ شے ہے۔ یہ جو ہم نیک کام بجا لا سکتے ہیں، یہ خود نیک کام بجا لانے کی توفیق بھی خداوند متعال ہی کی عطا کردہ ہے۔ لہٰذا ہم ہر نیک کام میں خداوند متعال کے شکر گزار ہونے پر ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری کہ ہم خداوند متعال کا شکریہ ادا کریں۔ اور بالکل جس طرح عبادت صرف ذات خداوندی میں منحصر ہے، بالکل اسی طرح استعانت اور مدد مانگنا بھی ذات خداوندی سے مخصوص ہے، کیونکہ انسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جس چیز کا بھی استعمال کیا جائے وہ تمام تر خدا کی فاعلیت کے شؤون اور مراتب میں سے اور جنود الہی میں سے، اللہ کے لشکریوں میں سے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان جنود میں سے بھی ہر ایک کوئی نہ کوئی کام میں مشغول ہے۔ حضرت ابراہیم عبادی امور میں یوں بیان فرماتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور ساتھ میں دوسرے روزمرہ زندگی کے امور میں بیان فرماتے ہیں، سورہ شعراء کی آیات ہیں 78 نمبر کی آیت، الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ موحد انسان خدا کو اپنا خالق، ہادی، مطعم، ساقی، شافی، شفا دینے والا، زندگی دینے والا، حیات دینے والا، موت دینے والا مانتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ ٹھیک ہے خداوند متعال نے کھانے پینے دوائی کی ابتدائی چیزوں کو تو خلق فرما لیا، لیکن ان چیزوں کو آپس میں مرکب کر کے کھانا تو میں نے بنایا ہے، دوائی تو میں نے بنائی ہے، یہ گھر تو میں نے بنایا ہے، اس شخص کی یہ سوچ، یہ سمجھ باطل سوچ ہے اور خدا کے پورے عالم کے مطلق رب ہونے کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو سیر کرنے والا، سیراب کرنے والا، شفا دینے والی ذات صرف خداوند متعال ہی کی ذات اقدس ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ خداوند متعال اسباب کے ذریعے ان امور کو وقوع پذیر کرتا ہے، لیکن مسبب الاسباب کون ہے سوائے ذات خداوند متعال کے؟ اور اسی وجہ سے ہمیں تعلیم دیا گیا کہ ہم دعاؤں میں خداوند متعال کی خدمت میں یوں عرض کرتے، ماہ رمضان کے 28ویں دن کی دعا، وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ۔ انسان خدا سے قریب ہوتا ہے وسیلوں کے ذریعے، اور یہ اسباب اور وسائل ہے، ان میں سے کوئی بھی سبب خدا کے مد مقابل نہیں ہے، بلکہ تمام تر اسباب خدا نے ہی عطا کیے، تمام تر اسباب خدا کے طول میں ہے، یعنی خدا کے ارادے اور اختیار میں ہے۔ لہٰذا اگر محض کھانے سے ہی ہمارا پیٹ بھر جاتا تو پھر، یا بھوک مٹ جاتی ہماری، تو پھر بھوکے جہنمیوں کا بھی ذریعہ، ان کی جو غذا ہے، جو بدبودار غذا ہے، اس ذریعہ کو کھانے سے ان کا پیٹ بھر جانا چاہیے تھا، لیکن نہ صرف ان کا پیٹ نہیں بھرتا اس جہنمی غذا کو کھانے سے، بلکہ ان کی بھوک میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ سورہ غاشیہ کی آیت 6 اور 7 آیت، لیس لہم طعام الا الضری
لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کے پیٹ کو نہیں بھرتے اس کھانے سے. لہذا تمام تر امور کا واحد مدیر اور مدبر یہ خداوند متعال کی ذات ہے، اور خداوند متعال کی تعلیم کردہ دعائیں، مثال کے طور پر جو وہ دعا جو ہم رات سوتے وقت پڑھتے ہیں، بسم اللہ اموت و احیا، یا صبح اٹھتے وقت پڑھتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ پڑھے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. یہ تمام تر دعائیں توحیدی دعائیں تاکہ ہماری پوری زندگی مکمل طور پر موحدانہ بن جائے اور خدا کے لیے ہر قسم کے شریک کو ہم نفی کریں. کائنات کا تمام تر کائنات ذات خداوندی میں، اس استعانت بھی ذات خداوندی میں منحصر ہے، اور اس ذات خداوندی میں استعانت کا منحصر ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ انسان نہ تو غیر خدا سے مدد مانگے، اور نہ ہی اگر کسی اور کی مدد کر رہا ہے تو اس کو مدد کرنے میں اپنے لیے کوئی حصہ اور کوئی شان قائل ہو، بلکہ خدا ہی تنہا مددگار ہے. واللہ المستعان، تنہا خدا ہی مستعان ہے، تنہا خدا ہی مددگار ہے. لہٰذا خدا ہی سے ہمیں مدد طلب کرنی چاہیے، اور خداوند متعال کی خدمت میں دعا ہے کہ خداوند متعال، خدایا ہم بس تجھ ہی سے مدد مانگ رہے، خداوند متعال ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. غفر اللہ لنا ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.